بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیسن میں ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی تھی تلک الرسل پارے میں، تو آج ہماری تیسری صورت قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اپنی آج کے لیسن میں۔ تو اب جلدی سے ہم تلک الرسل کے سورۃ تلک الرسل سے سورۃ آل عمران کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو میں نے کہا کہ میں تلک الرسل سے ہی اوپن کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے تلک الرسل سے اوپن کیا ہے، آل عمران سورت میں نے ڈائریکٹ نہیں نکالی۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے ہم سورۃ آل عمران نکال لیتے ہیں۔ جی، تو یہاں سے ہماری سورۃ آل عمران سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ بقرہ کے بالکل آگے سے، تلک الرسل پارے سے، اور یہ قرآن پاک کی تیسری صورت پر بنتی ہے، کیونکہ پہلی صورت ہماری سورۃ الفاتحہ تھی، اس کے بعد سورہ بقرہ اور تیسری سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران مدنیہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ لفظ جس طرح ہے اس کو بالکل اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے۔ تو میں نے لیسن کے سٹارٹ میں بھی بتایا ہوگا جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی، کیونکہ اس میں بھی یہ آتا ہے۔ جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب، اتاری تجھ پر کتاب، بالحق کی سچی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ، اور اتارا تورات، والانجیل، اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اتارے فیصلے، فرقان فیصلے، ان الذین کفروا، بے شک جو منکر ہوئے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے واسطے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا، ذو انتقام بدلہ لینے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پر، لا یخفی علیہ، نہیں چھپی اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ھو الذی، وہی ذات ہے، یصورکم، نقشہ بناتا ہے تمہارا، وہی ذات تمہارا نقشہ بناتی ہے، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، ارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، جس طرح چاہے، لا الہ، کسی کی بندگی نہیں، الا ھو العزیز الحکیم، اس کے سوا وہ زبردست ہے حکمت والا۔ اب ہم نے لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، ہم نے 6 آیتوں تک ترجمہ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب ربط آیات، یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی سورت یعنی سورت فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب سے
شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جاں بجاں کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں اس کو فانصرنا علی القوم الکافرین کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کہ کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح و تفسیر ہے۔ اب اس کا خلاصہ تفسیر۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر اور غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں لفظ الف لام میم تو متشابہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے الحی القیوم۔ اب یہ توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت کے انتہائی مقام کے قابل ہے ہر اعتبار سے۔ اب اس لیے واضح کر دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور موجود ہے اور ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جس کے سمجھنے یا ماننے میں اور لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔ اب آخری 2 آیتوں میں توحید کی دلیل کا تکمیلہ اللہ تعالیٰ نے کی صفات علم اور قدرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اب مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اور اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اور اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا، کیونکہ ہدایت کا مصداق بھی وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اب توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔
اب دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ دور نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں اور اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق اور شام میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹھیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء لے آتے ہیں اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں اور وہی دعوت دیتے ہیں۔ ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لے کر آتے ہیں۔ مطلب سب نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کی توحید بیان کی اور اللہ کے احکامات بتائے۔ آتا ہے نا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے، کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن جو ہے، اب تو قرآن مجید نازل کیا نا، اس سے پہلے تورات اور زبور اور انجیل نازل فرمائی اور اپنے فیصلے نازل فرمائے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے زبردست عذاب ہے، عذاب شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب اگر ایک خالی ذہن انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور رہبر نہ ہو، سادگی کے ساتھ ذرا اس سلسلہ پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے ہیں اور بتلاتے چلے آتے ہیں، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، زمانہ تصنیف اور تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنا لیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت زمانوں کے قرنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات اور کیفیات سے اطلاع کرتے ہیں، مطلع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب شروع کی 2 آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا، اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت میں یہی 2 دلیلیں بإذن خداوندی پیش فرمائی، جن سے نصارہ لاجواب ہوئے۔ کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اب مجھے کیسے معلوم ہوئے، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پچھلے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات وہ مجھے معلوم ہوا، میرے اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی، اور جتنے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، دوسری دلیل یہ بھی ہو گئی کہ جتنے گزرے ان سب نے اللہ کی توحید بیان کی، کسی کا کلمہ نہیں بدلا، اللہ کی توحید، اللہ کے احکامات بیان کیے، تو یہ بھی دلیل ہوگی، اس سے جو نصارہ تھے وہ لاجواب ہو گئے۔
اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے جس سے کسی جہاں کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے کہ اس نے انسان کو بطن مادر کی 3 اندھیریوں میں کسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور ان کی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنعت کاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے مختلف ہے، کہ ایسی ہے کہ ایک کو دیکھ کے دوسرے کا امتیاز کر سکتے ہیں، کہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے اور یہ کون بندہ ہے۔ ملتی ہے، کچھ مشابہت پڑتی ہے، لیکن بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں، ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اسی علم محیط اور قدرت کاملہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لیے وہ لائق عبادت نہیں۔ اسی طرح توحید کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی اور ابدی اور قیومیت کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ازل اور ابد سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ اور تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کاملہ مطلقہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے، کہ آ گیا کہ تمام علم اللہ پاک کے پاس ہے، علم محیط وہی ذات ہے، وہی قدرت کاملہ ہے، تمام قدرتیں اسی کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ ہماری اس کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔